ناظرین اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر چودھری فواد حسین وزیر اطلاع جو ہیں اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ ٹورزم کو بڑھانے کا اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ ایونٹس کو بڑا کر سکیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور پہلے ہی ہم نے اعلان جو ہے اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم تقریباً 66 کے قریب جو ممالک ہیں ان کا ویزا پاکستان کے لیے ختم کر رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر بیرون ملک سے لوگ آئیں اور وہ یہاں پر ان ایونٹس کو انجوائے کریں، ان ایونٹس کو دیکھیں جن میں کتابوں کے میلے ہیں۔ ہمارا یہاں لاہور کا اپنا جو میلہ ہے بسنت، جو انفارچونیٹلی ابھی کچھ لگ رہا ہے اس میں پرابلمز ہیں، لیکن اتنے بڑے جو میلے ہیں ان کو ہم نے بنانا ہے۔ ان کو حادثوں سے بحث یہ نہیں ہے کہ یہ میلے ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یہ میلے ہونے ہیں، بحث صرف یہ ہے کہ ان میں حادثوں سے کیسے بچنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے میکینزم جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے جو ہے وہ چلیں گے۔ اتنے بڑے بڑے ہمارے فیسٹیولز ختم ہو گئے ہیں، یہاں میلہ چراغاں ختم ہو گیا ہے، سچل سرمست کا ہمارا جو میلہ ہے، اور نارتھ کے ہمارے جو میلے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان تمام میلوں کو انشاءاللہ ریوائیو کرنا ہے، ہم نے اپنی فلم انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے، کتابیں لکھنے والے جو ہمارے ہیں ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے۔ تو ایک ماحول رہا، ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر ایسے لوگ حکمران رہے جن کی دلچسپی ہی نہیں تھی پاکستان کے امیج کے ساتھ، پاکستان کے معاملات کے ساتھ، ان کا معاملہ صرف یہ تھا کہ اپنی تجوریاں بھرتے رہیں۔ اور اب آ کر کے پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کا دل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ عمران خان پاکستان میں صرف یہ نہیں کہ وہ ایک سیاسی طور کے اوپر ایک سمجھیے کہ ان کا جو ویژن ہے وہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے، عمران خان کا جو ویژن ہے وہ سماجی ایک ویژن ہے، جس میں جب وہ بات کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ایسی ریاست جس میں ٹالرنس ہوگی، جس میں ایک دوسرے کے خیالات سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، جس میں انصاف ہوگا اور جس میں رحم ہوگا، یہ وہ ریاست ہے جس کی طرف عمران خان بڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی ایجنڈے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمیں کوئی پولیٹیکل چیلنج درپیش نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو پاکستان میں 2 سیاسی جماعتیں چلا رہے تھے، ان کی اب سیاسی طور کے اوپر تو ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے سیاست کی پچھلے 10 سالوں میں، انہوں نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی ہے، ہم نے اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیے جس طرح کا ان کو ماحول ملتا ہے ٹرائل کا، آپ دیکھیے کہ نواز شریف سے پہلے جو اپنے سیاسی لوگوں کے ٹرائل ہوئے وہ کیسے ہوئے، ولی خان کا ٹرائل کیسے ہوا، اس سے پہلے جو فیض احمد فیض تھے ان کا ٹرائل کیسے ہوا، پچھلی حکومتوں میں ٹرائل لوگوں کے کیسے ہوئے ہیں، وہ تو اٹک جیل میں ہوئے ہیں، وہ تو بند جیلوں میں ہوئے ہیں جہاں پر کبھی کسی کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ دیکھیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ ان کا ٹرائل ایسا عجیب و غریب ہوا ہے کہ ٹرائل کے دوران نواز شریف صاحب کو لندن بھی جانے کی اجازت مل گئی، وہ آرام سے لندن گئے، لندن سے واپس آئے، 22 دن ان کے وکیل نے کراس ایگزامن کیا وٹنسز کو، اور وہ اخباروں میں ہیڈ لائن چھپا۔ آج بھی ان تک ایکسس ہے، ان کے تمام جن لوگوں کو وہ ملنا چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں، اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ کاغذوں میں قید میں رہے، اپنے گھر میں رہے، اور وہاں پر جب دل چاہتا ہے میٹنگ بلا لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے ان کا وہ اپنے پروسیکیوٹر اور نیب والوں کی کہتے ہیں میرے سامنے پیش ہو جائیں۔ اس طرح کا ٹرائل ہم نے تو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی جو سیاسی اختتام ہے اس کی طرف بڑھے ہیں، اور اب ان کا جو ہے وہ معاملہ ختم ہے۔ ہم نے انشاءاللہ پاکستان میں بنیاد رکھ دی ہے، ہم نے ایک مستحکم سیاسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سال 23 تاریخ کو جب انشاءاللہ ہم اپنا نیا بجٹ لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک مستحکم معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے، اور تمام جو اس وقت پاکستان ہے اس کی نظریں عمران خان کی طرف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف ہے، اور ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ مدینہ ریاست کی ٹالرنس آپ کے وزراء میں ہے، خاص کر پنجاب، اور کوئی نہیں صلح کر لیں، فیاض الانصار اینا پڑھاتے نہیں، اچھا آپ کا دوست ہی ہے۔ کی جانب سے حکومت کی جانب کی طریقے دینا شروع ہو چکی ہے، تو کیا حکومت 5 سال کی دیکھ رہی ہے؟ ان کو میں کہتا ہوں کہ رات کو اس مغول کا چھلکا پی کے سویا کریں تاکہ ان کو اچھے اچھے خواب آئیں۔ اچھا چلے آپ فواسے یہ بتائیے کہ مغربی حکومت اور چین کے درمیان پہلے محاذرہ چل رہی سیاسی، ابھی جو آپ کا دورہ منسوخ کیا گیا دوبارہ سے وہ اناؤنس کر دیا گیا، کیا یہ چلا؟ نہیں، میں تو اپنے منسٹری کے کام ہے ان کے لیے جا رہا ہوں، فلم بورڈ ہم نے بنانا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں۔
میں تو جاتا ہوں تو اگلے جو ہے ایسے منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا ملک ہے, میں نے وہاں پہ جانا ہے. کراچی جو ہے وہ میرا ملک ہے, میں نے جانا ہے. پہلے سندھ کا دورہ موخر کیا تھا, آپ کو اچانک پھر رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, اچانک نہیں رکھا, یہ منسٹری کے کام کے لیے جا رہا ہوں, لیکن اپنے جو پولیٹیکل دوستوں سے ملنے میں وہ کہتے ہیں آپ کو سندھ میں نہیں آنے دیتا, پھر کیسے جائیں گے؟ نہیں, باہر جانے کے اوپر تو ان کی پابندی DIC نے لگائی ہے, ہم نے تو انفورس کی ہے. اور سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان میں وہاں آنے جانے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی میرا خیال ہے سعید غنی صاحب کسی دن جلدی اٹھ گئے تھے تو انہوں نے یہ بات پاکستان میں اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ہم صرف فوج سے کر سکتے ہیں, اور دہشت گردی کے لیے جو پروفیشنل فنڈ دے رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا. CSF تو ہے ہی بند ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ تو وہ دے ہی نہیں رہے. منٹر صاحب کو ریٹائر ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے, ان کو نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات کیا چل رہے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اور جب وہ پومپیو صاحب آئے تھے اسٹیٹ منسٹر, اس کے بعد پھر جب شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ان سے واشنگٹن میں ہوئی ہے, ہمارے امریکہ سے واشنگٹن سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. منٹر صاحب شاید واشنگٹن کافی عرصے سے نہیں گئے. اچھا, بندی کی جا رہی ہے تو آرمی چیف صاحب کا کیونکہ نومبر میں ٹینور ختم ہو رہا ہے, کیا ان کا ابھی عمر پڑی ہے ایکسٹینشن یا کسی نئے ابھی بہت لمبا عرصہ پڑا ہے. غداری اور نواز شریف کے حوالے سے حکومت پر کوئی دباؤ ہے؟ چوہان صاحب ان کے حوالے سے کافی میڈیا تناؤ, ان کو ان کی وزارت بھی لینے کا کوئی فیصلہ ہے, امکان ہے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, اس کے جو نہیں کئی دفعہ جو ہے وہ رک پاتا. آپ لوگ بھی مہربانی کر لیا کریں, دونوں پاسے جڑے لوگ کہتے ہیں ایک پاسے اور دونوں پاسے ڈٹ اسی کی کریے. میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پورا دباؤ اپنا سیاسی جو ہے وہ ڈالا ہے, پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی, لیکن عمران خان NRO وغیرہ پہ تو بلیو کرنے والے ہیں نہیں, لہذا ان کو جو ہے وہ ایک چلا گیا ہے, دوسرے کو جانے والا ہے, تو انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا ان کا. شکریہ. ضرور جشن منائیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو پچھلے بجٹ تھے وہ سارے جعلی بجٹ تھے, پہلے اصلی بجٹ آ رہے ہیں. اچھی گورننس میں ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا جب یہ 2 سال 3 سال کے بعد آپ لوگ شکریہ ادا کریں گے کہ کمال ہی آپ نے کر دیا. صبر کریں اور پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھروسہ کریں. لاہور میں افطار تازہ فیسٹیول کے موقع پر وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین میڈیا ٹاک کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ 66 کے قریب ممالک کا ویزا فری کیا جا رہا ہے.